محترم، حضرت ابو سعید سعد بن مالک خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی صحیح العقیدہ شخص کو دیکھو جو مسجد کی خدمت اور اسے آباد کرتا ہے تو تم اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ، اور خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، لاریب کتاب قرآن مجید، یعنی جس میں کسی چیز کی بھی گنجائش نہیں، نہ زبر کی، نہ زیر کی، نہ پیش کی، نہ کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں۔ خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس حدیث پاک میں ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا، اور ہم مسجدوں کو کس طرح آباد کریں، کیا طریقہ کار ہے؟ سماعت فرمائیے گا کہ ہم 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کریں، قرآن مجید مسجد میں بیٹھ کے پڑھیں، ذکر الہی کریں تو مسجد میں بیٹھ کر۔ اگر مسجد کی کوئی چیز خراب ہے تو اس کو صحیح کرانے کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر لیں، مسجدوں کو آباد کریں، نہ کہ مسجدوں کو بند کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ لاہور میں مسجد رحمت للعالمین 6 ماہ سے بند ہے۔ کس نے آواز اٹھائی؟ کوئی بولا؟ 6 ماہ سے نہ اس مسجد میں اذان دی گئی، نہ نماز پڑھائی گئی، نہ اس مسجد میں بیٹھ کر نہ قرآن مجید پڑھا گیا، وہ مسجدیں بند ہیں۔ اب مجھے آپ خود بتائیں کہ رب تعالیٰ کے اس فرمان پر کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، کیا وہ اس آیت کریمہ پر صحیح معنوں پر جناب والا عمل کر رہے ہیں؟ مجھے آپ خود بتائیں کہ وہ رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے مسجدوں کو آباد کیا یا اسے بند کیا؟ اب رب تعالیٰ نے تو آباد کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ تو مسجد کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سامعین محترم، ہمیں سوچنا چاہیے، اب جن لوگوں نے مسجد کو بند کیا ہوا ہے، کیا ان کا ایمان مکمل ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں؟ اگر قیامت کے دن پر ایمان لاتے کہ قیامت میں یہ سب ہوگا، حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، تو وہ ہرگز یہ کام ہی نہ کرتے، مسجد کو بند ہی نہ کرتے وہ۔ تو سامعین محترم، ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں مسجد کے ساتھ محبت کرنے کی، مسجد کے ساتھ عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر نیک عمل ہمیں 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں مرتے وقت حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔